پہ شاہ امم دیکھ کر آپ کے روئے انور کو ہم دیکھ کر آپ کے چہرے انور کو ہم مرتے دم مسکرائے کرم کیجئے یا نبی آپ ہم کو کبھی اپنا طیبہ دکھائے کرم کیجئے کرم کیجئے کرم کیجئے۔ اس شعر میں دعا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، چاہے کہیں رہتا ہو، چاہے کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو۔ شعر سنیں، اچھا لگے تو پنجتن کے نام سے 5 لوگ ضرور کھڑے ہوئیے گا۔ بھالج کا مزاج آپ کے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہو پا رہا ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، دیکھیں۔ یا نبی آپ ہم کو کبھی اپنا طیبہ دکھائیں کرم کیجئے، آکے دربار میں آپ کے شاہ نعت ہم گنگنائیں کرم کیجئے۔ نہیں آپ پر حال امت کا مخفی نہیں آپ پر، اے خدا کے دلارے اے خیر البشر، ہند سے شام سے ہند سے شام سے اور بغداد سے ہند سے شام سے اور برما سے بھی آ رہی ہیں صدائیں کرم کیجئے، ہند سے شام سے اور برما سے بھی آ رہی ہیں صدائیں۔ ایک حسینی اگر پیچھے سے کھڑا ہو جائے، پنجتن کے نام سے 5 لوگ کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں، میں سمجھوں گا یہ میرا شعر مکمل ہو گیا ہے۔ پنجتن کے نام سے 5 لوگ کھڑے ہو کر اگر نعرہ لگا دیں گے، میں سمجھوں گا شعر مکمل ہو گیا، ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے کوئی شوق نہیں پڑھنے کا۔ ماشاءاللہ 2 لوگوں کی اور ضرورت ہے۔ پنجتن کے نام سے 5 لوگ کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیں، میں سمجھوں گا میرا شعر کامیاب ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ یا نبی آپ ہم کو کبھی اپنا طیبہ دکھائیں کرم کیجئے، آکے دربار میں آپ کے شاہ نعت ہم گنگنائیں کرم کیجئے۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہے دنیا میں روشنی کی طرح۔ یہ مہینہ جو گزرا ہے وہ صاحب مقام صمدیت، واصل مقام محبوبیت، تب تابع العصر حضرت سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار کا مہینہ تھا۔ آج سے ہی نہیں، تقریباً 1000 سال سے پورے ملک ہندوستان میں اس گزشتہ مہینے کو مدار کے مہینے سے جانا جاتا ہے۔ جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، وہ اپنے داداؤں سے پوچھ سکتے ہیں کہ دادا جان جمادی الاول کا مہینہ کس نام سے جانا جاتا تھا، کیا کہا جاتا تھا آپ کے زمانے میں، تو وہ کہیں گے یہ مہینہ زندہ شاہ مدار کے نام سے منسوب ہوا کرتا تھا۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو جماعت والوں کا بہت بڑا عالم دین، اس نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مدار کے ملیدے
کو کھانا بنانا سب حرام ہے، لیکن اگر ان لوگوں کو مل جاتا ہے تو کھاتے دبا کے، کسی کا بھی ہو۔ محرم شریف میں میرے بھائی، میں کسی جماعت کی برائی نہیں کرتا ہوں، ہاں، لیکن محرم شریف میں نے ایک بات سنی کہ ایک جگہ کھچڑا پکا ہوا تھا، خوشبو لگ گئی، پہنچ گئے، بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ایک صاحب نے کھا لیا، ایک جماعت کھا کر اٹھ گئی، وہ بیٹھے رہے، دوسری بھیڑ اٹھ کر چلی گئی، وہ بیٹھے رہے، تیسری بھیڑ اٹھ کر چلی گئی، پھر بھی وہ بیٹھے رہے، جب چوتھی بھیڑ اٹھی تو ساتھ میں خود بھی اٹھے۔ میں مسکرانے کے پیسے پڑتے ہیں کیا؟ ذرا نبی کے نام پر، حسین کے نام پر کہیں سبحان اللہ۔ بھائی خود بھی اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد جو بستر خالی پڑا ہوا تھا لیٹ گئے، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے؟ کہا نہیں حسین کا کھچڑا کھا کر آ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھیل کیوں گئے ہو؟ حالت کیوں خراب ہے؟ اٹھا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کچھ کھایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کچھ بولا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کہا دیکھو، ایک جماعت اٹھ گئی، میں نے کھایا، دوسری اٹھ گئی، پھر بھی میں نے کھایا، تیسری اٹھ گئی، پھر بھی میں نے کھایا، جب چوتھی اٹھی تب جا کر میں اٹھا۔ بیوی نے کہا اچھا، اس کا مطلب زیادہ کھا لیا ہے؟ کہا ہاں زیادہ کھا لیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو شوہر جی، میں جا کر تمہارے لیے چورن ہاضمے کا لا رہی ہوں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ میرے لیے ہاضمے کا چورن لا رہی ہے، کہا کتنے چمچ؟ کہا 1 چمچ لے کر آ رہی ہوں۔ کہا ارے پگلی، اگر 1 چمچ چورن کھانے کی جگہ ہوتی تو 1 چمچ حسین کا کھچڑا نہ کھا لیتا۔ ہائے ہائے، کھاتے تو دبا کے، یہ بات پکی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ مدار کے ملیدے کو کھانا حرام ہے، لیکن ملتا ہے تو سب کھاتے ہیں۔ اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے، پہلے زمانے میں، پہلے دور میں ہر گاؤں، ہر شہر، ہر نگر، بھی گجرات ہی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گیا تھا، ایک بوڑھے دادا تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے زمانے میں مدار پاک کے نام سے کچھ پکتا تھا مدار کے مہینے میں؟ کہنے لگے ہاں، ہمارے زمانے میں مدار کے مہینے میں مدار کا ملیدہ بنایا جاتا تھا۔ وہ رسم اب ختم ہو گئی ہے اور بہت کم ہو گئی ہے، نئی جنریشن، نئے خیالات، تو پرانے جو رسومات ہیں، اکثر رسومات کا اختتام ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کرام کی ولایت آج بھی زندہ ہے، ولیوں کی ولایت کل بھی کام کر رہی تھی، آج بھی، اور تا قیام قیامت کرتی ہی رہے گی۔ عرض یہ کرنی تھی، یہ مہینہ زندہ شاہ مدار کا تھا۔ زندہ شاہ مدار آخر کون ہے؟ سید بدیع الدین قطب المدار کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی سچائی کیا ہے؟ اکثریت سنیوں کی نہیں جانتی ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا صحیح مرتبہ کیا ہے، آپ کی ولایت کا صحیح مرتبہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کے تعلق سے، لیکن سچائی یہ ہے میرے بھائی، آج میں ساری باتیں کلیئر کر کے یہاں سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ سچائی یہ ہے، سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کا علم بے مثال، جس کا عمل بے مثال، جس کا تقوی بے مثال، جس کی طہارت بے مثال، جس کا حسب بے مثال، جس کا نسب بے مثال، جس کا وطن بے مثال، جس کا والد بے مثال، جس کا دادا بے مثال، جس کا نانا بے مثال، جس کا روزہ بے مثال، جس کی نمازیں بے مثال، جس کی تقوی بے مثال، جس کی طہارت بے مثال۔ جہاں تقوی کی بات آتی ہے تو زندہ شاہ مدار کا وہ واقعہ یاد آ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا تقوی، ایسی طہارت، حضور سرکار سید بدیع الدین قطب المدار کے 1,00,000 خلفاء ہوئے ہیں، ان میں ایک بہت ہی معتبر، بہت ہی اچھے، بہت ہی عزیز خلیفہ تھے، نام تھا ان کا حضرت قاضی محمود کنتوری رحمت اللہ علیہ۔ بولو سبحان اللہ۔ قاضی محمود کنتوری آپ کا نام ہے، رہنے والے کنتور کے ہیں، 4 سال کی عمر ہے۔ کنتور گاؤں میں ایک شیخ تشریف لائے، شیخ نے کہا کہ شیخ نے ان کو اپنی ٹوپی ان کے سر پر رکھی، آج کل جیسی نہیں۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی شیخ کسی شخص کے سر پر ٹوپی رکھتا تھا تو اس کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا تھا کہ شیخ اپنی نسبتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔
اگر کوئی اپنا جبہ اتار کر کسی کو پہنا دیتا تھا تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنی بزرگی سے اپنی نسبت سے نوازنا چاہتا ہے. جیسے حضور مخدوم پاک سرکار میر اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر بھوت بھگائے جاتے ہیں ہر طریقے کے، اس سرکار کی شان سنیے. لکھتے ہیں کہ جب میں تھا سرکار بدی الدین قطب المدار کے ساتھ 12 سال رہا، روم کی سرزمین پر جو جدائی کا لمحہ آیا تو سید بدی الدین قطب المدار نے خرقہ کہتے ہیں جبے کو، کپڑے کو خرقہ محبت پہنا دیا. خرقہ محبت پہنایا مطلب مداریہ نسبت عطا فرما دی. اسی طرح سے قاضی محمود 4 سال کے ہیں، گاؤں میں ایک شیخ آئے ہیں، گاؤں کے شیخ نے، گاؤں میں آئے ہوئے شیخ نے اپنی ٹوپی ان کے سر پر رکھی، قاضی محمود نے پھینک دی، دوبارہ رکھی پھینک دی، دوبارہ رکھی پھینک دی. اس کے بعد غصے کی حالت میں شیخ قاضی محمود کو دیکھنے لگتے ہیں. قاضی محمود بھی 4 سال کی عمر ہے، غصے کی حالت میں اس شیخ کو دیکھنے لگتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کی نگاہ کیمیائے اثر، نگاہ ولایت جب ایک دوسرے سے ٹکرائی تو کسی نہ کسی کی نظر کو تو جیتنا تھا، کسی نہ کسی کی ولایت کو تو فتح یابی حاصل ہونی ہی تھی. اور شیخ جو قاضی محمود کو گھور رہے تھے، قاضی محمود کی تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں. جب بے ہوش ہو گئے والد گرامی نے پانی ڈالا، اٹھایا اور پوچھا حضور ماجرا کیا ہے؟ پہلے آپ اس کے سر پر اپنا امامہ دھرتے رہے، یہ پھینکتا رہا، اس کے بعد آپ نے ان کو گھورا، انہوں نے آپ کو گھورا، آپ بے ہوش ہو گئے. کہا ارے بیٹا تیرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، سن لے، میں اس کو اپنی نسبتوں سے نوازنا چاہتا تھا، اس کو اپنی نسبت دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری نسبت قبول نہیں کی، میری ٹوپی بار بار پھینک دی. مجھے غصہ آیا اور غصے میں اس کو گھورنے لگا کہ میری نگاہ کیمیائے اثر سے اس بچے کو کوئی نقصان ہو، لیکن اس کا کوئی نقصان نہ ہوا کیونکہ اس کے سر پر ولایت کا ایک سایہ ہے اور اس کی قسمت میں ایک نسبت لکھی ہوئی ہے. کتاب کا نام تذکرہ مشائخ، تذکرۃ المتقین فی احوال بدی الدین، فارسی کی کتاب ہے. واقعہ اس میں نقل ہے. آخر میں شیخ کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں ایک بہت عظیم ولی کی نسبت ہے، اس عظیم ولی کا نام سید بدی الدین قطب المدار ہوگا. اور سے سنیے، لکھنؤ کے پاس کنتور شہر ہے، وہیں قاضی محمود کنتوری رہا کرتے تھے. آپ جوان ہوئے، بڑے عالم دین میں شمار ہونے لگے، مسجد میں امامت کرتے تھے، مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے. 18-20 سال کی عمر جب ہو گئی، ابھی وہ نہیں جانتے کون میرا پیر ہے، ابھی انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا نہیں، دیدار نہیں کیا، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. ایک دن شور ہوا کہ کوئی بزرگ آیا ہوا ہے کنتور میں جس کے چہرے پہ 7 نقاب رہا کرتے ہیں. قاضی محمود نے سنا اور انسنا کر دیا. دوسرے تیسرے دن پتا چلا وہ بزرگ آئے تو ہیں لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، قاضی محمود کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہائے ہائے، قاضی محمود کو غصہ آیا، خبر کہلوائی کہ میرے پیچھے آخر وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، کل ظہر کی نماز تیرے پیچھے ہی پڑھوں گا. تقوی قطب المدار بتا رہا ہوں، اور یہ ہنسی ٹھٹولی کی بات نہیں ہے، یہ ولایت کے اس عظیم شخصیت کی بات ہے جس کے قدموں تلے نہ جانے کتنے ولی پیدا ہوا کرتے ہیں. آج بھی جس کی خانقاہ میں ابابیلیں طواف کیا کرتی ہیں، آج بھی جس کے دربار کا چراغ روشن ہو جایا کرتا ہے، آج بھی جس کا چلہ آندھرا پردیش میں سانس لیا کرتا ہے. یوٹیوب پر ساری چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ولایت کے عظیم شاہکار قطب المدار کے تقوی کی بات کر رہا ہوں. پہنچ گئے، ظہر کا وقت ہوا، انہوں نے نیت باندھی، امامت کے مصلے پر پیچھے قطب المدار ہیں، قیادت کی چٹائی پر قطب المدار نے بھی ان کے پیچھے نیت باندھ لی. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد قاضی محمود نماز میں محو رہے، قطب المدار نے نیت توڑ دی، نیت توڑ کر واپس چلے گئے. تاریخ بتاتی ہے
جب قاضی محمود کنتوری نے اپنے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پیچھے لگ گئے، نہ جانے کتنے طلبہ کی بھیڑ کو ساتھ لے کر، گاؤں والوں کو لے کر قطب المدار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص، آخر تو میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھ میں کمی کیا ہے؟ میری امامت میں کون سی کمی ہے؟ میں ایک عالم دین ہوں، میں عالم باعمل ہوں اور سید زادہ بھی ہوں، آخر میرے پیچھے نماز پڑھنے میں تم کو کیوں کجی ہے، کیوں برا لگتا ہے؟ قطب المدار فرماتے ہیں کہ اے قاضی محمود سن لے، میں تقوی والوں کی اولادوں میں ہوں، میں حسین کی نسل میں ہوں، میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، گھوڑے بچھیڑے کی نماز نہیں پڑھتا۔ قاضی محمود سوچنے لگے کہ حضور یہ گھوڑے اور بچھیڑی کی مسئلہ کیا ہے؟ آئے ہے قطب المدار کہتے ہیں کہ تیرے پاس گھوڑی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں ہے۔ کہا اس کی بچی ہے، بچھیڑی ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے۔ کہا جیسے ہی تو نے نیت باندھی تو یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ گھوڑی تو گھر میں بندھی ہے، اس کی بچی بچھیڑی کہاں چلی گئی؟ تو میں خدا کی نماز پڑھتا ہوں، گھوڑی بچھیڑی کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ تقوی قطب المدار۔ حسب و نسب دیکھنا ہے، آئے ہے سنو، مرۃ الانساب سینکڑوں سال پرانی کتاب، مرۃ الانساب نسب نامے کی کتاب، پورے ہندوستان میں کون سید ولی ہے کون سید نہیں ہے، پرانے علماء ہو یا نئے علماء ہو، مرۃ الانساب کتاب سے ہی دیکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ سید ہے کہ نہیں ہے۔ نسب نامے کی مشہور کتاب، تو مولانا صاحب اس کتاب میں جو شجرہ مدار العالمین نسب کا لکھا ہوا ہے، حضرت سید بدیع الدین قطب المدار، آپ کے والد کا نام سید علی حلبی، آپ کے والد کا نام سید بہاء الدین، آپ کے والد کا نام سیدنا ظہیر الدین، آپ کے والد کا نام سید احمد، آپ سید اسماعیل، آپ کے والد کا نام سید احمد، ان کے والد کا نام سید اسماعیل اول، آپ کے والد کا نام سیدنا امام جعفر صادق، آپ کے والد کا نام امام باقر، آپ کے والد کا نام سرکار سیدنا زین العابدین، آپ کے والد کا نام امام حسین علیہ السلام، اور آپ کے والد کا نام مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ حسب و نسب بے مثال، باپ کی طرف سے حسینی، ماں کی طرف سے حسنی، علم ہائے ہائے۔ بغداد شریف میں جب میری حاضری ہوئی تھی 4 سال پہلے، سرکار بغداد کے باہر کچھ لوگ تسبیح بیچتے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے بغداد لوگ جاتے ضرور ہوں گے، جا کر کے کسی دکان میں، کسی مکان میں، کسی ہوٹل میں، کسی خانقاہ میں، کسی جاہل سے جاہل آدمی سے بھی پوچھئے گا اتعرف حضرت سید بدیع الدین قطب المدار، کیا آپ جانتے ہو قطب المدار کو، سید بدیع الدین کو؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں، وہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ میں جب باہر نکلا، کچھ تسبیح بیچنے والے لوگ تھے، تسبیح بیچنے والا ایک حبشی مجھ سے کہنے لگا کہ من این تجی، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا من الہند، ہندوستان سے آیا ہوں، ہندوستانی ہوں۔ الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، اس ملک سے نسبت رکھتے ہیں جہاں سے حسین کو وفا کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے کہا میں ہندوستانی ہوں۔ پھر وہ پوچھنے لگا ما ہوا طریقتوں کا، آپ کا سلسلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا طریقتی المداریہ، میرا سلسلہ مداریہ سلسلہ ہے۔ کہنے لگا من هو المؤسس، who is the founder of this chain، اس سلسلے کی شروعات کس نے کی، اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ میں نے کہا حضرت سید بدیع الدین قطب المدار۔ اس سلسلے کے فاؤنڈر کا نام، اس سلسلے کے مؤسس کا نام، اس سلسلے کی شروعات کرنے والے کا نام سید بدیع الدین قطب المدار ہے۔ کہنے لگے ٹھیک۔ جیسے ہی میں نے نام لیا، سرکار کا کہنے لگا وکانا من الحلب، کیا وہ شہر حلب سے تھے؟ میں نے کہا نام، ولیکن کیف تعرف، ہاں وہ شہر حلب سے تھے، لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟ انڈیا میں لوگ نہیں جانتے،
इंडिया के बहुत सारे लोग नावाकिफ हो चुके हैं कुतुबुल मदार की जात से, तू इराक में बैठकर कैसे जानता है कुतुबुल मदार को? कहने लगे कि वह मशहूरुन फिल इराक, वो अरब दुनिया में इराक में बहुत मशहूर हैं। फी अय्यामिल अतफाल, बचपन के दिनों में, इज़ा ज़हबा इला उस्ताद ही, जब अपने उस्ताद के पास जाते हैं, वक़ाल अल उस्ताद इक़रा अल अलिफ, जब उस्ताद ने कहा कि अलिफ को पढ़ो, वयशरहु बदीउद्दीन कुतुबुल मदार अल अलिफा, बजाय अलिफ पढ़ने के 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार अलिफ की तशरीह बयान करने लगते हैं। और 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक मुतवातिर अलिफ की तशरीह बयान करते रहते हैं। हाय हाय, मैंने कहा यार ये वाकया तो किताबों में मैं इंडिया में पढ़ा करता था, अपने बाप दादाओं से सुना करता था, चलो आज एक इराकी शख्स से इस वाकये को सुन लिया। इल्म का ये आलम है, 4 साल में इल्म के दरिया बहा रहे हैं। 14 साल की उम्र होती है, सुभान अल्लाह, 14 साल की उम्र में 4 आसमानी किताबें जो इंसानों पर नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, इन 4 किताबों के आलिम व हाफिज हो चुके होते हैं। और सिर्फ इन्हीं किताबों के नहीं बल्कि जिन्नातों पर जो 4 किताबें नाजिल हुई उनके भी आलिम व हाफिज हो गए। और मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक सुझाव। आजकल हजरत गूगल का बहुत शोर है, आप हजरत गूगल से पूछ लीजिए, टाइप कीजिए, एक किताब का नाम बताता हूं, अन-नज्मुस साक़िब फी अहवाले इमामिल गायब। इस किताब को सर्च कीजिए, इंग्लिश ट्रांसलेट है, फारसी असल किताब का इंग्लिश ट्रांसलेट है, आप पढ़िएगा। उसमें लिखा गया कि हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार 14 साल की उम्र में, ईरान की लिखी हुई किताब, 14 साल की उम्र में ख्वाब में देखा कि हुजूर तशरीफ लाए और मदीना बुला रहे। मदीना पहुंचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमे रूहानियत में हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार के सामने हजरत अली को बुलाया और कहा, ए अली, ये तेरा बेटा है, जो जो उलूम मैंने तुझे अता किए हैं आज तू अपने बेटे कुतुबुल मदार को अता कर दे। यार नारा आज बड़ा ठंडा ठंडा लगा है, क्या हुआ? घर में कुछ खाने वाने का मिला कि नहीं? हाँ मिला है तो जरा एक नारा ऐसा हो जाए कि जिसका जवाब सब दे, फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ, ताकि मुझे लगना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, जब नारा कोई भी लगाया करे तो नारे लगाने की एक तरकीब हुआ करती है। पहले आप नारे तकबीर लगाओ, फिर नारे रिसालत लगाओ, फिर नारे हैदरी जरूर लगाओ, फिर दमदार लगाओ, या जो भी आपके मशाइख के नारे हो वो लगाओ, लेकिन नारे हैदरी को मत भूलो और नारे तकबीर की अव्वलियत को भी मत भूलो। दोनों चीजें है कि नहीं? तो उसमें ये वाकया बाकायदा तौर पर लिखा हुआ मिलता है। अर्ज ये करनी थी, सुभान अल्लाह, नज्मुस साक़िब फी हवाले इमामिल गायब में इल्म के ताल्लुक से ये बताया गया। और हुजूर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं अपनी किताब में कि सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाहमदार रजी अल्लाह ताला अन्हो 4 इल्म ऐसे जानते थे कि उस दौर में दूसरा कोई इंसान वो इल्म नहीं जानता था। वो इल्म कौन से थे? पहला इल्म था इल्म कीमिया, दूसरा इल्म था इल्म रीमिया, तीसरा इल्म था इल्म हीमिया, चौथा इल्म था इल्म सीमिया। आप सोच रहे होंगे यार, मैंने बॉटनी सुना, मैंने मैथ सुना, मैंने साइंस सुना, मैंने जियोग्राफी सुना, मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने जियोग्राफी पढ़ा है, मैंने कला भी सीखी है, लेकिन यार ये उलूम, ये इल्म तो कभी नाम ही नहीं सुने। हमें कहां से सुनोगे मेरे भाई? कभी उर्दू किताबें भी छानो, कभी कुरान भी पढ़ लिया करो, कभी हदीस का भी मुतालिया कर लिया करो। रात दिन फेसबुक और व्हाट्सएप में जो वक्त जाया कर रहे हो, 12 घंटों में सिर्फ 1 घंटा अगर कुरान की तिलावत में दे दोगे तो तुम्हारे घर के तमाम झगड़े खत्म हो जाएंगे, इख्तिलाफ खत्म हो जाएंगे।
کبھی دیکھیے گا ہائے ہائے علم کیمیا کیا ہوتا ہے، پکڑو مٹی کو اور مٹی کو سونا بنا دو۔ علم ریمیا کیا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ موجود ہو لیکن پھر بھی 800 مقامات پر تم دیکھے جاؤ۔ علم ہیمیا کیا ہے، یہاں پر موجود ہو اور جہاں چاہو ہائے ہائے جہاں چاہو چلے جاؤ چند ہی لمحات میں۔ یہ الگ الگ علوم ہیں۔ علم کی جہاں تک بات آتی ہے سبحان اللہ، تو اگر اجازت ہو ایک واقعہ اور سنا دو، اجازت ہے بھائی؟ تو نبی کے نام پر باواز بند کہیں سبحان اللہ۔ اور پیچھے والوں بھائی تھوڑا کھسک کے آ جاؤ تو مجھے لگے کہ آپ بھی مجھے سن رہے ہو، چلے آؤ کھسک آؤ میرے پاس۔ شاید بورست کے لگ رہے ہو آپ لوگ، ہاں کچھ آنند کے ہیں اور بڑے آنند میں سن رہے ہیں۔ ہائے ہائے علم کی بات آتی ہے تو قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمت اللہ علیہ ملک العلماء ہیں، جون پور کے رہنے والے ہیں۔ اس وقت جون پور کو شیراز ہند کہا جاتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ جیسے ہی سید بدی الدین قطب المدار جون پور پہنچے، قاضی شہاب الدین دولت آبادی پہنچے، کہنے لگے حضور کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو، اس کا ریزن کیا ہے اور کون سی غذا ہے آپ کی؟ سید بدی الدین قطب المدار فرماتے ہیں، غور سے سنیں، الدنیا یوم وانا فیہا صائم، یہ دنیا ایک دن ہے اور میں اس دن روزہ دار ہوں، تو کیا کھاؤں کیا پیوں؟ قاضی شہاب الدین بھی عالم تھے، ملک العلماء تھے۔ قاضی شہاب الدین نے کہا ٹھیک ہے حضور، اگر آپ روزہ دار ہو تو سحری کب کرتے ہو اور افطاری کب کرتے ہو؟ کب سحری کرتے ہو کب افطاری کرتے ہو؟ سید بدی الدین قطب المدار ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں۔ سر کو پکڑا، اپنے زانوں پہ رکھا، رات کا وقت تھا، جیسے ہی سر کو زانوں پر رکھا قاضی شہاب الدین سے کہتے ہیں کہ اے قاضی شہاب الدین آنکھ کو بند کر لے۔ جیسے ہی آنکھ کو بند کیا قاضی صاحب نے تو دیکھا کہ رات کے وقت بھی سورج چمچما رہا ہے، سورج اپنی ضیائیں بکھیر رہا ہے۔ قاضی شہاب الدین کے سر کو اٹھا کر قطب المدار کہتے ہیں کہ اے قاضی شہاب الدین سن لے، میرے سامنے سے سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے، تو کب سحری کروں اور کب افطار؟ یہ ہے علم قطب المدار، وہ قطب المدار جس کا تقوی بے مثال، طہارت بے مثال، علم بے مثال، عمل بے مثال، الحمدللہ جس کا دادا بے مثال اور جس کا نانا حسین بے مثال۔ الحمدللہ عرض یہ کرنی تھی، ایک غلط فہمی کا ازالہ کر کے میں منقبت پڑھ کے اور رخصت ہو جاؤں گا، اگر اجازت ہو بیان کر دوں؟ اجازت ہے؟ ذرا مدار پاک کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ، بابا سے بند کہہ دیں سبحان اللہ۔ کچھ دم پیدا کریں ماشاءاللہ، کچھ دم پیدا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، غور سے سن لیجئے میری بات، اور اس کے بعد یہ مسئلہ بالکل کلیئر کر کے جانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، عوام بھی ہے، علماء کرام کے سامنے، اس عوام کے سامنے ایک مسئلہ بالکل کلیئر کر کے آج چلا جانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جایا کرتی ہے کہ سید بدی الدین قطب المدار نے کسی کو خلافت نہیں دی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے۔ تو پہلی بات میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں پہلے وہ سنیں۔ آپ کو اگر شک ہے اس بات پر کہ سید بدی الدین زندہ شاہ مدار نے کسی کو خلافت نہیں دی ہے، تو آپ گجرات سے ٹکٹ کٹائیے، اسی گجرات کے بڑودہ شہر میں پہنچیے۔ بڑودہ میں بابا مان دریائی دولہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ کون ہیں؟ وہ مرید ہیں سدن سرمست گجراتی رحمت اللہ علیہ کے۔ سدن سرمست گجراتی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ وہ مرید ہیں حضور جمال الدین جانمن جنتی رحمت اللہ علیہ کے۔ اور حضور جمال الدین جانمن جنتی رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ وہ مرید ہیں حضرت سید بدی الدین قطب المدار کے۔ بڑودہ کے آس پاس بابا مان، بابا پیارے، بابا لون، بابا مصطفیٰ، 12 بابا مرید ہیں حضرت سدن سرمست گجراتی پانڈو میواس کے، وہ مرید ہیں حضرت سید بدی الدین قطب المدار کے۔ پھر بھی چین نہ ملے تو آپ سیدھے چلے جائیے، سورت میں بھی آستانہ ملے گا، وہاں سے قریب ممبئی ہے، ممبئی آپ چلے جائیں، حضرت مخدوم ماہن کس کے خلیفہ؟ زندہ شاہ مدار۔ آگے چلیں، کلیان پہنچ جائیے، کلیان میں
جو حاجی ملنگ ہر ایک کا کلیان کر رہا ہے وہ حاجی ملنگ بھی مرید ہے حضور جمال الدین جان من جنتی کا. حضور جمال الدین خلیفہ ہیں حضرت سید بدیع الدین قطب المدار کے. پھر بھی چین نہ ملے تو ٹکٹ کٹائیے, پہنچ جائیے کنتور. کنتور میں قاضی محمود کنتوری کی مزار ہے, لکھنؤ کے پاس یہ جگہ ہے. اس جگہ پر قاضی محمود کنتوری مرید کس کے ہیں؟ سید بدیع الدین قطب المدار کے مرید ہیں. اب بھی چین نہیں ملتا تو سیدھا ٹکٹ کٹائیے, پہنچ جائیے لکھنؤ میں ہی شاہ دانا شاہ مینا ولی کی مزار ہے. کون ہے شاہ مینا ولی؟ تو میرے پاس پرنٹ آؤٹ موجود ہے, تذکرہ شاہ مینا کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ لکھنؤ کا قطب جس نے ان کو بنایا تھا وہ ذات سید بدیع الدین قطب المدار کی ہے. ان کو بھی نسبت ملی ہے. پھر بھی چین نہ ملے میاں تو لکھنؤ سے ٹکٹ کٹوا کر کے آپ قریب میں اعظم گڑھ ہے, اعظم گڑھ میں ایک آستانہ ہے, نام ہے سید احمد بادی پا, نام ہے سید احمد بادی پا. گاؤں کا نام ہی حضرت سرکار سید احمد کے نام پر ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ بھانجے ہیں غوث اعظم کے اور مرید اور خلیفہ ہیں زندہ شاہ مدار کے. پھر بھی چین نہ ملے میاں تو اعظم گڑھ کے قریب بلیا کا ایریا ہے, بلیا سے بہار کا راستہ لیجیے, بہار کا راستہ لے کر پہنچ جائیے پٹنہ کے پاس. پٹنہ جہاں روز ہوتی ہے ٹیڑھی بیڑی الٹی سیدھی گھٹنا. پٹنہ سے ٹکٹ کٹائیے عارف بھائی اور ٹکٹ کٹا کے پہنچ جائیے سیدھے آپ ہیلسا جتی نگر. ہیلسا جتی نگر میں کس کی مزار ہے بھائی؟ غوث اعظم کے دل کے تارے, بی بی نصیبہ کی آنکھوں کے تارے, قطب المدار کے راج دلارے حضرت سرکار سید جمال الدین جان من جنتی کی مزار ہے. کس کے مرید اور خلیفہ ہیں؟ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں. پھر بھی آپ کو چین نہ ملے تو وہاں سے ٹکٹ کٹا کے پنجاب پہنچیے. پنجاب میل پکڑ کر کے جب آپ پنجاب پہنچیں گے تو پنجاب میں مکان شریف ایک جگہ ہے, مکان شریف میں حضرت سرکار سیدنا دانیال مداری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے. کس کے مرید اور خلیفہ ہیں؟ سید بدیع الدین قطب المدار کے خلیفہ ہیں. پھر بھی چین نہ ملے میاں تو پنجاب سے سیدھے بریلی آ جاؤ. بریلی میں شاہدانہ ولی کا روضہ چمک رہا ہے. شاہدانہ ولی کس کے مرید و خلیفہ ہیں؟ سید بدیع الدین قطب المدار کے خلیفہ ہیں. پھر بھی چین نہ ملے تو کالپی چلے آؤ. کالپی میں شاہ محمد کالپوی رحمت اللہ علیہ, شاہ احمد کالپوی رحمت اللہ علیہ. یہ سچ ہے کہ قادریہ نسبت کے امین ہیں لیکن پھر بھی وہ خلیفہ زندہ شاہ مدار ہیں, کیونکہ جمال الاولیاء کوڑا جہان آبادی تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ میں لکھا ہے کہ ان کے پیر جمال الاولیاء کو قطب المدار نے اویسیہ نسبت سے نوازا تھا. تو جمال الاولیاء بھی مدار پاک کے خلیفہ ہوئے. پھر آپ ٹکٹ کٹائیے, کالپی سے بس پکڑ لیجئے. بس پکڑ کے سیدھے کالپی سے 20-25 کلومیٹر بیک کانپور روڈ پر جب آئیں گے تو وہاں ایک مقام ہے جس کو ماور شریف کہا جاتا ہے. ماور شریف میں حضرت سرکار سیدنا قاضی مطہر قلعہ شیر رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ عاشقان مداری گروہ کے سر گروہ ہیں. سلسلے مداریہ کے 4 گروہ ہیں, یاد رکھیے گا. پہلا گروہ حضرت سرکار جمال الدین جان من جنتی سے جسے دیوانگان کہا جاتا ہے. دوسرا گروہ حضرت قاضی مطہر قلعہ شیر سے جسے عاشقان کہا جاتا ہے. تیسرا گروہ حضرت سرکار سیدنا ابو محمد ارغون ابو تراب منصور ابو الحسن تیفور سے جو کہ حضور سرکار امام جعفر صادق کے نسل میں ہوئے, ان سے خادمان گروہ شروع ہوا. چوتھا قاضی محمود کنتوری سے جس سے طالبان گروہ شروع ہوا. تو قاضی شاہ حضرت قاضی مطہر قلعہ شیر کا آستانہ ماور میں ہے. کس کے مرید و خلیفہ ہیں؟ سید بدیع الدین قطب المدار کے خلیفہ ہیں. پھر بھی چین نہ ملے میاں تو دلی چلے جاؤ. دلی کے قریب میوات ہے. میوات میں ایک بزرگ کا آستانہ ہے, نام ہے ان کا, غور سے سنو, چوہر سدی رحمت اللہ علیہ. یہ نان مسلم تھے. ایک مرتبہ قطب المدار اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. تاریخ میوات کتاب کا نام ہے, میرے پاس موجود ہے.
تاریخ میوات میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ سید بدی الدین قطب المدار آ رہے تھے، یہ نان مسلم تھے، چہرہ دیکھا، آئے ہائے، پردے کے اندر سے جلوہ دیکھا، اپنی گائے کو ہکا کر پہنچے، گائے چرایا کرتے تھے مالک کے پاس، اور مالک سے کہا یہ لے تیری شلا سانگڑی، یہ لے تیری گائے، ہم پر مہر مدار کی، ہم کس کی چراوا گائے؟ کس کے مرید و خلیفہ ہیں؟ ہی ایکسپٹڈ اسلام، اسلام کو ایکسپٹ کر کر خلیفہ کس کے ہوئے؟ زندہ شاہ مدار کے خلیفہ ہوئے۔ میاں پھر بھی چین نہ ملے تو دلی سے سیدھے ٹکٹ، اگر زیادہ پیسہ ہے تو، زیادہ پیسہ ہے تو بھائی ویزا بنواؤ، اور ویزا بنوانے کے بعد عراق پہنچ جاؤ۔ عراق میں اچھا کوئی بات میں ایسی ویسی ایری غیری نتو غیری نہیں کروں گا، جو بات کروں گا اس کا پروف اور اس کا ریفرنس دوں گا، اور جسے چاہیے ہے میں موجود رہوں گا، تھوڑی دیر تک پروگرام کے بعد مجھ سے لے وہ، میرے جانے کے بعد نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں چیز غلط ہوتی کہ فلاں چیز غلط تھی، جب تک میں ہوں، اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہے تو میں جب تک ہوں مجھ سے لے سکتا ہے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ پیسہ زیادہ ہے آپ کے پاس، دھندا اچھا چل رہا ہے، کاروبار بڑھیا چل رہا ہے، اور آپ کو حق کی تلاش ہے تو میاں عراق پہنچ جاؤ۔ ایک کتاب ہے، نام کتاب کا ہے سیرت الصحابۃ والتابعین، لکھنے والے ابو عبداللہ محمد الکلبی العباسی البغدادی ہیں، غوث اعظم سرکار سے 300 سال پہلے، 150 سال پہلے تقریباً آپ نے یہ کتاب لکھی تھی، آپ کی ولادت سے، سرکار کی ولادت سے بھی 150 سال پہلے اس میں لکھا کہ بغداد کے قطب، بغداد کے بہت بڑے ولی حضرت احمد بن مسروق کس کے خلیفہ ہیں؟ سید بدی الدین قطب المدار کے خلیفہ ہیں۔ اور صرف انہوں نے ہی نہیں لکھا بلکہ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے کہ احمد بن مسروق بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے خلیفہ ہیں؟ سید بدی الدین قطب المدار کے خلیفہ ہیں۔ پھر بھی چین نہیں ملے تو پھر آپ سیدھے ٹکٹ کٹائیے، ایران پہنچ جائیے۔ ایران میں حضرت جمجمہ مداری کی مزار ہے، کس کے خلیفہ ہیں؟ زندہ شاہ مدار کے، سید بدی الدین قطب المدار کے خلیفہ ہیں۔ اچھا پیسہ ختم ہو گیا تو انڈیا آ جاؤ، واپس انڈیا آ جاؤ، اور انڈیا میں الگ الگ مقامات پر، الگ الگ علاقوں میں جہاں جہاں جاؤ گے وہاں زندہ شاہ مدار کا کوئی نہ کوئی خلیفہ ضرور ملے گا۔ بریلی چلے جاؤ، حضرت فاضل بریلوی کو نسبت قطب المدار کہاں سے ملی؟ مارہرہ سے ملی۔ مارہرہ کو کہاں سے ملی؟ کالپی سے، بلگرام کے ذریعے، اور کالپی والوں کو کوڑا جہان آباد سے ملی۔ یہ سب کس کے خلیفہ؟ زندہ شاہ مدار کے خلیفہ۔ پھر بھی چین نہ ملے تو کچوچا پہنچ جاؤ۔ مخدوم اشرف سرکار کس کے خلیفہ؟ زندہ شاہ مدار کے خلیفہ۔ اور پھر بھی اگر چین نہ ملے تو بے چین ہی رہو، تمہاری قسمت میں ہی بے چینی۔ یہ تو بھائی ان کے لیے ہے جو عینی شاہد بننا چاہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب تھوڑی ایکیڈمک بات ہو جائے، اجازت ہے؟ ہاں تھوڑی کتابی بات ہو جائے۔ چلیے، میں اکثر کتابوں کے نام جب گنواتا ہوں تو اس میں ایک کتاب رہتی ہے تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ، جس میں کوڑا جہان آباد سے لے کر بریلی تک اور وہاں سے نیچے تک جتنے ہیں سب کی نسبت مداریہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، الاجازۃ المتینہ دیکھیں، رسائل رضویہ دیکھیں، حیات اعلیٰ حضرت دیکھیں، تذکرۃ المتقین فی حوالے سید بدی الدین دیکھیں۔ یہ فارسی کی کتاب ہے۔ عربی کی کتاب اگر آپ کو دیکھنی ہے تو الکواکب الدراریہ فی تنویر المناقب المداریہ، علامہ جانی ابن احمد القانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عربی کی، وہ دیکھیں۔ عربی کی کتاب دیکھنی ہے تو سیرت الصحابۃ والتابعین عراق کی لکھی ہوئی آپ دیکھیں۔ اور اگر دیکھنا ہے ہندی میں چلے آئیے، ہندی میں جب آپ آئیں گے تو ایک پنڈت نام ہے اس کا آچاریہ چتر سین۔ کیا کتاب لکھی؟ نام کتاب کا کتھا سومناتھ۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ سومناتھ کی پوری ہسٹری لکھی ہے، اور اس میں ایک چیپٹر پورا کا پورا ہے شاہ مدار۔ آئے ہائے،
ہندی میں، اور اگر آپ کو اردو میں دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں تاریخ مدار عالم، دیکھیں آپ دیکھیں مجدد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اخبار الاخیار، بولو سبحان اللہ۔ آپ کو پھر بھی چین نہ ملے تو مجدد امام ربانی کی کتاب مکتوبات امام ربانی اٹھا کر کے دیکھ لیں، پھر بھی چین نہ ملے تو اولیاء کرام کی اگر وقت بہت کم ہے اور ماحول بھی سازگار اگر ہوتا تو میں آپ حضرات کو بتاتا کہ جس قدر بھی تصوف کی کتابیں ہیں شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں زندہ شاہ مدار کا تذکرہ نہ ہو اور قطب المدار کے خلفاء کا تذکرہ نہ ہو۔ عرض یہ کرنی تھی کہ صرف 1 2 3 4 5 7 10 نہیں بلکہ تقریباً 800 کتابوں سے مدار العالمین کا سلسلہ جاری ہونا اور ان کی نسبتوں کا اجرا ہونا ثابت ہے۔ لیکن اس کے لیے بھائی یا تو آپ کے پاس منی پاور ہو، آپ گھومو، یا پھر آپ کے پاس بھائی علم ہو، آپ کتابوں کا مطالعہ کرو، اور اگر دونوں چیزیں کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں تو خدا کے لیے ایک سید کی بات پر بھروسہ کر لو بس۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں یار آپ لوگ سنتے ہو نہیں، بس خاموشی والا پڑھوں گا ہی نہیں میں، بس ہو گیا۔ اگر جذبات میں سننا چاہتے ہو تو پڑھوں گا ورنہ نہیں۔ ہمیں اکیلے آپ سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اگر سننا ہے تو ایک نئی نعت پڑھوں گا انشاءاللہ، تازہ نعت پڑھوں گا، لیکن محبت سے سبھی لوگ کہیں سبحان اللہ۔ قریب آ جائے، آ جاؤ قریب آ جاؤ ماشاءاللہ۔ ایک نعت پاک، تازہ نعت پاک کے اشعار۔ ویسے تو مجھے حکم ہوا تھا کہ میں ایک نعت پڑھوں جو پوری دنیا میں آج مشہور ہو چکی ہے۔ 5-6 سال پہلے میں بھالک پڑھ چکا تھا اس کو، حسبی ربی جل اللہ، لیکن میرے پڑھے جانے کے بعد انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو کیسے شاعروں نے پکڑ لیا، کیچ کر لیا، اور آج وہ پوری دنیا کے سبھی شاعر تقریباً پڑھ رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ مقطع غائب کر دیا۔ ابھی مگن پور شریف میں تھا تو مقطع ڈھونڈتے ایک بہت مشہور نعت خواں ہے میلاد رضا قادری، وہ مقطع ڈھونڈتے مگن پور آ گیا، اور مکن پور آ کر کہنے لگا حضور آپ کی تلاش میں اور مدار العالمین کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا ہاں بھیا آ تو گئے ہو، جو تم نے نئی البم بنائی ہے اس میں مقطع بھی ایڈ کر دینا۔ تو حالات بڑے عجیب سے ہیں۔ تو انہوں نے بھی نعت پڑھی، پوری دنیا کے لوگ یہ نعت پڑھ رہے ہیں، سب کی فیوریٹ ہے۔ میں وہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ سب جوائن ہو جائیں، سب میرے ساتھ پڑھیں، سبھی پڑھیں میرے ساتھ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سار جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ سمت لبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، غریب نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت لبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، غریب نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا، آقا کا فرمان ہوا، اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی ما فی قلبی
نور محمد لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر بچے بڑے جوش میں تھے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول ڈھالا اللہ حسبی وبی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ مقطع سن لیجئے اور اگر کوئی مقطع ریموو کر کے کہیں پڑھ رہا ہو تو ٹوک دیجئے گا ہاں ضروری ہے بہت ضروری ہے سماعت کریں دیکھیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد کہتے سبھی گئے جن و بشر کہتا شجر گئے کہتا حجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ما فی نور محمد لا الہ الا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھ دیا نا ایک بار اچھا ٹھیک ہے دیکھیے ماشاءاللہ تو آپ لوگ بہت سن چکے ہیں ایک اور تازہ نعت ہے چلیے آپ کے حکم سراخوں پر سماعت کریں دیکھیں لیکن سب کو ساتھ دینا ہوگا کیونکہ اب کریم بچا ہے آپ کو پتہ ہے گائے کا دودھ گھر والے اس سے دہی بناتے ہیں پھر سب سے لاسٹ میں جا کر گھی بنتا ہے لاسٹ میں گھی بچتا ہے تو باقی سب چھٹ گیا ہے گھی بچا ہے کریم بچا ہوا ہے تو سماعت کریں بیٹھیں ہاں سماعت کریں دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 آقا کا دربار نرالا ہے بولے بات سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا کا دربار نرالا ہے کملی والا وہ میرا سرکار نرالا ہے ماشاءاللہ آقا کا دربار نرالا ہے کملی والا وہ میرا
ماشاءاللہ سرکار کا طلبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آقا کا دربار نرالا ہے کملی والا وہ میرا سرکار نرالا ہے نعرہ بھی میں لگاؤں کیا آقا کا دربار نرالا ہے کملی والا وہ میرا سرکار نرالا ہے جس نے صورت کو پلٹایا جس نے صورت کو پلٹایا کنکریوں سے کلمہ پڑھایا کنکریوں سے کلمہ پڑھایا پیاس سے تڑپے جب گئے صحابہ تو انگلی سے چشمہ ہے بہایا انگلی سے چشمہ ہے بہایا چاند کو دوبارہ ہے کیار پیر کو اپنے پاس بلایا پیر کو اپنے پاس بلایا سورج پلٹانا ماشاءاللہ اور پیڑ بلانا ماشاءاللہ چشموں کا بہانا ماشاءاللہ مختار زمانہ ماشاءاللہ میرے نبی کا دونوں یہاں کا مالک اور مختار نرالا ہے کملی والا وہ میرا سرکار نرالا ہے دیکھیں پوری نعت آپ حضرت یوسف میں سنیے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ ساری فرمائشیں میں پڑھ دوں کیونکہ کل قادرہ میں بھی پروگرام ہے پرسوں بورسد میں بہت بڑا جشن مدار اعظم بہت عظیم پیمانے پر ہو رہا ہے آپ سب اس میں شریک ہوں اگر ہو سکے تو ایک فرمائش ہے جو کالج والوں کو بہت زیادہ پسند نعت آئی اور پوری گجراتی کیا پوری دنیا میں اس نعت کو محبت سے سنا گیا تو اس نعت کے چند شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں دیکھیں درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بند کر دیجئے باقی ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جب ظلم کے بادل چھانے لگے یہ آپ کی فیوریٹ نعت پڑھ رہا ہوں کہیں سبحان اللہ جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے انسان جب اپنی بیٹی کو ہیں جیتے جی دفنانے لگے ہر سمت جفا جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائے سب کلیاں لوری گائیں گی گلشن کے گل مسکائیں گے ہر سمت اجالے بکھریں گے سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے
جب آمنہ بی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے، تب جھوم جھوم کے، تب جھوم جھوم کے مستی میں یہ بولے گا سنسار محمد محمد آ گئے، اجالے چھا گئے، محمد آ گئے کہ بت تھرا گئے، محمد آ گئے۔ آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، آدم کی لغزش کو رب نے جس کے صدقے میں بخش دیا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو جس کے صدقے آزاد کیا، عیسیٰ نے جس کی امت میں آنے کا لوگوں عزم کیا، اور ابراہیم نے خواہش کی تو رب نے انہیں یہ مژدہ دیا۔ وہ دیکھو عبداللہ کے گھر سب نبیوں کے سردار محمد محمد آ گئے، اجالے چھا گئے، محمد آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار، پاک نعرہ بیعت کا ایک نعرہ حیدری، پیر ہمارے، پیر صلاۃ و سلام کے لیے بس پھولوں میں پتھر نہیں ہونے چاہیے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ نور بدر تو جا تم پہ لاکھوں سلام، اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، کشتی نوح کے تم ہی ساحل بنے، تم دعائے خلیلی کے حاصل بنے، محرم کبریا تم پہ لاکھوں سلام، اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ رہبر عارفاں تم پہ لاکھوں سلام، اے مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام، میرے غوث الورا میرے خواجہ پیا، میرے وارث پیا، میرے صابر پیا، میرے اشرف پیا تم پہ لاکھوں سلام، فیض پاتا گئے تم سے ہر ایک سلسلہ، تم ہو محسن تو پھر کیوں نہ بھیجے بھلا، اولیاء زمان تم پہ لاکھوں سلام، اے مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام، صدر بزم بیلا نور خیر البشر، سوز بے کس پہ بھی ہو کرم کی نظر، اے شہ انس و جاں تم پہ لاکھوں سلام، اے مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام، یہ سہانا سما اور یہ
سب گئے آنکھیں بچھا